السلام علیکم۔ تاریخ اور تجزیہ کے ساتھ ڈاکٹر حسان بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کل ایک بار پھر دوبارہ بڑی باز گشت چل رہی ہے کہ پاکستان کو اسرائیل کو ریکگنائز کر لینا چاہیے، یا پاکستان کو اسرائیل کے ساتھ ایک برے تعلقات یا تعلقات نہ رکھنے کی، کہ ہم تو مانتے ہی نہیں کہ اسرائیل بھی کوئی ملک ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، اور پاکستان کو چاہیے کہ اپنے اس پالیسی یا اسٹیٹس کو چینج کرے۔ اور ایک وفد بھی کچھ پاکستانی امریکنز کا بھی ریسنٹلی اسرائیل گیا، اور انہوں نے بھی کچھ خیر سگالی کی باتیں کہیں۔ اسرائیلی صدر نے بھی بیان دیا کہ جی پاکستان سے ایک وفد ہمارے پاس آ گیا ہے۔ آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم بریفلی صرف ہسٹری کا اور فیکٹس کا جائزہ لیں گے کہ پاکستان اور اسرائیل کی جو یہ ریاستیں ہیں، ان کے درمیان یہ جو ایک ریلیشن شپ کہا جائے تو تھوڑا سا غلط ہوگا کہ پاکستان اسرائیل کو ریکگنائز ہی نہیں کرتا، پاکستان کی یہ پالیسی کیوں ہے، اور اسرائیل کی بھی پاکستان کے بارے میں کیا پالیسی رہی ہے۔ یعنی کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اسرائیلی تو جی بڑا پاکستان کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور وہ تو بڑے خیر خواہ ہیں، لیکن پاکستان ہی ان کو ریکگنائز نہیں کرتا۔ تو آج ہم صرف بریفلی اس سے ایک ہسٹری کا جائزہ لیں گے۔ تو سب سے پہلے تو پاکستان کی ہسٹری بھی شروع ہوتی ہے کچھ لوگوں کے مطابق علامہ اقبال سے ہی، جنہوں نے اس اسٹیٹ کو انویژن کیا۔ تو علامہ اقبال نے بھی اس اسرائیل کی ریاست کے قیام سے پہلے ہی اس ریاست پر کچھ رائے زنی کر دی تھی۔ تو ان کا وہ مصرع بھی بڑا مشہور ہے کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود میں ہے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق کیوں نہیں اہل عرب کا۔ اور اس کے علاوہ علامہ اقبال کی ایک بڑی مشہور سٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے نام ایک خط میں لکھی 7 اکتوبر 1937 کو، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جو فلسطین کا کویسچن ہے اس پر مسلم لیگ کو ایک اسٹرانگ ریزولوشن پاس کرنا چاہیے، اس کی بات کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایشو مسلمانوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور انہوں نے 2 باتیں بتائی۔ انہوں نے کہا ایک تو اس ایشو کی بات کرنے سے، فلسطینیوں کی حمایت کرنے سے، اور اسرائیل یا یہودیوں کی جو زائنسٹ اس وقت اسرائیل یا موجودہ اسرائیل اور اس وقت کے فلسطین میں جمع ہو رہے تھے، ان کی مخالفت کرنے سے ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ لیگ کی پاپولیرٹی بڑھے گی، لیگ سے مراد مسلم لیگ، اور دوسری چیز یہ کہ اس سے فلسطینیوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ اور علامہ اقبال نے کہا کہ میں اس ایشو پر جیل بھی جا سکتا ہوں، تو اس کے لیے جو ہے وہ آئی ول اسٹرگل مائی سیلف۔ پھر آگے چلتے ہیں قائد اعظم کے کیا ویوز تھے۔ 1938 میں پٹنہ میں اپنے پریزیڈنشل ایڈریس میں جو انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کو دیا، انہوں نے کہا کہ ہماری بڑی ڈیپ فیلنگز ہیں فلسطین کے ایشو کے معاملے میں، اور عربز جو ہے وہ ادھر فریڈم کی فائٹ لڑ رہے ہیں۔ اور جو ایک سٹیٹمنٹ بڑی مشہور ہوئی تھی شاہ محمود قریشی صاحب کی، کہ انہوں نے کہا جی ڈیپ پاکٹس ہیں۔ تو یہ ڈیپ پاکٹس والی سٹیٹمنٹ بھی پہلے قائد اعظم نے خود اس ایڈریس میں دی، اور انہوں نے کہا کہ یعنی کہ بیسیکلی یہ جو ایک اسٹیٹ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے یہودیوں کی، یہ برٹش امپیریلزم ہے جو کہ صرف پلیکیٹ کرنا چاہ رہا ہے، خوش کرنا چاہ رہا ہے انٹرنیشنل جیوری کو، دنیا کے زائنسٹ کو، وچ کمانڈ دا منی بیگس، یعنی جن کی وہ ڈیپ پاکٹس وغیرہ ہیں۔ اس کے علاوہ قائد اعظم کی پھر آگے بھی بہت ساری سٹیٹمنٹس ہیں، کچھ ہی مینشن کروں گا، اگر ساری مینشن کرنے لگ گیا تو بات بہت لمبی پڑ جائے گی۔ قائد اعظم نے تو یہ بھی کہا کہ میری خواہش ہے کہ برطانیہ اور امریکہ اپنا ہاتھ نکال لینا، اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ یہودی یروشلم یا بیت المقدس کو کیسے کانکر کرتے ہیں، کیسے کیپچر کرتے ہیں۔ اور یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے، قائد اعظم نے کہا فلسطین میں وہ اگینسٹ دا ول آف دا پیپل ہو رہا ہے، اور ڈومینیشن ہو رہی ہے اور ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے۔ اور قائد اعظم نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ جی یہودیوں کے ساتھ اگر ہٹلر نے زیادتی کی ہے تو ان کو کون جگہ دے رہا ہے؟ مطلب آپ عربوں کے اوپر ان کو جان کے مسلط کر رہے ہیں، تو اگر آپ کو اتنا گلٹ ہے تو جرمنی میں پھر ان کو جگہ دیں۔ پھر پاکستان بننے کے بعد بھی قائد اعظم کے اسٹانس میں کوئی چینج نہیں آئی، اور 1947 میں اسرائیل کے پہلے وزیر اعظم جو ڈیوڈ بین گورین تھے، انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کو ایک ٹیلی گرام لکھا 1948 میں اسرائیل کے بننے کے بعد، اور انہوں نے اس میں درخواست کی کہ اسرائیل کے ساتھ پاکستان ڈپلومیٹک ریلیشن قائم کرے۔ تو قائد اعظم نے اس کا جواب تک دینا بھی گوارا نہیں کیا، کیونکہ قائد اعظم کا پوائنٹ یہ تھا کہ یہ ایک اللیگل ریاست ہے جو کہ فلسطینیوں کے خون اور جینوسائیڈ پر کھڑی ہوئی ہے، اس طرح کی اللیگل ریاست کو پاکستان تسلیم نہیں کر سکتا۔ پھر قائد اعظم نے جو اگست 1948 میں اپنا عید پر پیغام دیا، اس میں بھی انہوں نے ایک تو تمام اسلامی ورلڈ کو، دنیا کو فرینڈشپ اور گڈ ول کا پیغام بھیجا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ بات لنک بھی کیا جو آج تک بھی ایک لنکیج پاکستان کی اسٹیٹ میں موجود ہے، کہ فلسطین اور کشمیر دونوں امپیریلزم کی باقیات ہیں جس کے ذریعے مسلمانوں کو سبجوگیٹ کیا جا رہا ہے، ان کے رائٹس کو ان سے کھینچا جا رہا ہے، اور ان کے خلاف ایک محاذ کھولے جا رہے ہیں، اور ان کی اسٹیٹس کو پیرل میں مبتلا کر دیا گیا۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ آئی اوپنر ہے،
اور کشمیر اور فلسطین کی اگزامپلز ہیں پوری مسلم دنیا کے سامنے کہ خدا را ہوش کے ناخن لیں اور امپیریلزم کے خلاف جد و جہد کریں اور یونائٹڈ ہو جائیں۔ پھر قائد اعظم کے بعد لیاقت علی خان پاکستان کے وزیر اعظم بنے، اور جب انہیں کہا گیا کہ اسرائیل کو ریکگنائز کریں، امریکہ کے دورے پر جب وہ گئے 1950 میں، اور ان کو کہا گیا کہ اگر آپ اسرائیل کو ریکگنائز کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ معاشی اور مالی فائدے دیے جائیں گے، تو لیاقت علی خان صاحب نے جو بات کہی، انہوں نے کہا اور سول از ناٹ فار سیل۔ تو جو لوگ آج باتیں کر رہے ہیں نا کہ جی ریکگنائز کر لینا چاہیے، پتہ نہیں کون سی دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی، تو ان لوگوں کی سول فار سیل ہوگی، لیکن لیاقت علی خان کی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سول از آلسو ناٹ فار سیل، ہماری اسٹیٹ اس انلیگل اسٹیٹ کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گی۔ اب کچھ بات کر لیتے ہیں اسرائیل کی بھی پھر، کہ ان کا بیہیویئر کیسا رہا۔ اگین یہ بڑا کہا جاتا ہے کہ جی اسرائیل نے تو کبھی کچھ نہیں کیا، وہ تو پاکستان سے بڑے اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ اچھا، بہت اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے کرائسس کا ذکر کر لیتے ہیں، 1971 جب ملک 2 حصوں میں تقسیم ہوا، اور یہ بات یاد رکھیے کہ انڈیا نے اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کیا تھا اس وقت، انڈیا اسرائیل کو ایک انلیگل اسٹیٹ کہتا تھا۔ اس کے باوجود اسرائیل نے مکمل طور پر انڈیا کا ساتھ دیا، بلکہ آؤٹ آف دا وے گئے۔ 1971 A Global History of the Creation of Bangladesh میں انڈین آتھر سری ناتھ رگھاون نے لکھا ہے کہ اندرا گاندھی نے اسرائیل سے ریکویسٹ کی ویپنز اور ایمونیشن کی، اور اسرائیل نے ان کی ریکویسٹ کو میٹ کیا، اور اسرائیل نے بلکہ اس حد تک کوآپریشن شو کرایا کہ کچھ ویپنز جو وہ ایکسپورٹ کر رہے تھے انہوں نے اس کی ایکسپورٹ روک کر وہ انڈیا کو دے دیے تاکہ انڈیا اس کو یوز کر سکے 71 کی وار میں، بلکہ اسرائیل کی فوج کے اپنے سٹاک سے بھی ویپن نکال کر انڈیا کو دیے گئے۔ انڈیا کو ایون اسرائیلی فورسز پر اس وقت 71 میں پریفرنس دی گئی کہ انڈیا اس وقت چونکہ پاکستان سے لڑ رہا اور پاکستان کی شکست و ریخت میں انوالو ہے تو اسرائیل اسے ہر قسم کی سپورٹ کرے گا، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ انڈیا ہیڈنٹ ریکگنائزڈ اسرائیل ایٹ دیٹ پوائنٹ۔ صفدر محمود صاحب اپنی کتاب پاکستان ڈیوائیڈڈ میں لکھتے ہیں کہ 12 نومبر 1971 کو انڈیا نے اسرائیل کے ساتھ ایک معاہدہ سائن کیا، اور اس میں انڈیا کو انہوں نے آرم سپلائی کرنے کا وعدہ کیا، اور اس پر امریکہ وغیرہ نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یو ایس کا کوئی ٹلٹ تھا، یو ایس نے اسرائیل کو تو انکریج کیا کہ وہ انڈیا کو ویپن دے، لیکن جو عرب ممالک تھے جو یو ایس ایلائز تھے جیسے کہ اردن یا سعودی عربیہ، ان کو یو ایس نے منع کر دیا کہ پاکستان کو ویپن نہیں دینے۔ تو یہ چیزیں مطلب ان میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ پھر کچھ ہمارے بھی ہیروز رہے ہیں جو کہ اسرائیل کے خلاف برسر پیکار بھی رہے ہیں۔ اگر ہم پاکستان اور اسرائیل کی میوچل ہسٹری کی بات کرتے ہیں تو 67 کی عرب اسرائیل وار میں ہمارے ایک ہیرو سیف الاعظم جو کہ پاکستان ایئر فورس کے آفسر تھے اور مشرقی پاکستان میں بنگال سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے 5 جون 1967 کو ایک اسرائیلی طیارہ گرایا، اور اس وقت وہ پاکستان کی طرف سے اردنی ایئر فورس کو ٹریننگ دے رہے تھے، اور انہیں کلیئرنس دی گئی اسرائیل کے خلاف بیٹل میں حصہ لینے کی، اور انہوں نے پہلے ہی دن ایک اسرائیلی طیارہ گرایا۔ اس کے بعد جب اردن کے سارے ایئرپورٹ اسرائیل نے تباہ کر دیے تو 7 جون کو انہی سیف الاعظم نے 2 اور طیارے گرائے اسرائیل کے، جس میں ایک میراج 3C بھی تھا، اور میراج 3C کو انہوں نے ایک ہنٹر طیارے میں بیٹھ کر گرایا جو کہ ایک بہت ریمارکیبل فیٹ ہے آف ایریل کامبیٹ۔ پھر 1974 میں ایک اور پاکستانی پائلٹ ستار الوی نے 26 اپریل 1974 کو ایک میراج 3C گرایا جولان کی پہاڑیوں کے اوپر۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کے ایس اور ہائیسٹ سکورنگ فائٹر پائلٹ ایم عالم بھی شام والنٹیئر کر کے گئے تھے، صرف اس ہوپ میں کہ اسرائیل کے خلاف لڑنے کا موقع مل جائے، لیکن اسرائیلیوں کی خوش قسمتی کہ ان کا دو بدو سامنا نہ ہو سکا۔ پھر ایک اور چیز ہے، اسرائیل کی ایک اور پالیسی بھی ہے، پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اسرائیل کو ہمیشہ کھٹکتا رہا ہے۔ مئی 17 1979 کو اسرائیلی پرائم منسٹر مناخم بیگم نے برٹش پرائم منسٹر مارگریٹ تھیچر کو خط لکھا اور کہا کہ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو روکنے میں ہماری مدد کریں۔ انہوں نے ایک پراپر لیٹر رائٹنگ کیمپین شروع کی۔ پھر اسی طرح ایک اور واقعہ بڑا مشہور ہے کہ 1982 میں، اور یہ واقعہ انڈین ایمیننٹ اسٹریٹجک اینالسٹ بھارت کرنت نے بھی لکھا ہے، انہوں نے بتایا کہ 1982 میں کوہٹا پر حملے کا اسرائیلی پلان موجود تھا اور اسرائیلی F-16 فائٹرز اور F-15 ایئر سپیریورٹی ایئر کرافٹ اس میں یوز ہونے تھے، اور انہوں نے ادھم پور سے اڑنا تھا جو کہ انڈین آکوپائڈ کشمیر میں واقع ہے۔ اور انہوں نے یہ پورا واقعہ لکھا ہے کس طرح یہ پلان بنایا گیا۔ اندرا گاندھی نے اس کو اپروو بھی کیا کہ پاکستان کے کوہٹا پلانٹ پر حملہ کیا جائے، لیکن عین وقت پر انڈیا نے اس ریڈ کو کال آف کر دیا اور اسرائیل کو پاکستان کی نیوکلیئر تنصیبات پر حملے کا موقع نہ مل سکا، بٹ دے ور ولنگ،
اور انہوں نے اس کے لیے والنٹیئر کیا. اسی طرح عبدالقدیر خان صاحب جو کہ ہمارے مایہ ناز نیوکلیئر سائنٹسٹ ہیں، ان کے بارے میں یوسی میلمن نے ایک آرٹیکل لکھا ہارٹس میں جب ان کا انتقال ہوا کہ اسرائیل اور موساد کی یہ نااہلی ہے کہ عبدالقدیر خان اپنے بستر میں فوت ہوئے اور انہیں اسرائیل نے اسیسینیٹ نہیں کیا. تو بیسیکلی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسرائیل کے کیا خیالات ہیں پاکستان اور اس کے نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں. آخری ایپیسوڈ پاکستان اور اسرائیل کے ریلیشن میں جو گئی وہ مشرف دور میں گئی، جبکہ پاکستان کے وزیر خارجہ خورشید قصوری اسرائیلی وزیر خارجہ سے ملے اور انہوں نے ان سے ٹاکس کی. اور مشرف صاحب چونکہ امریکی غلامی میں مبتلا تھے اور پاکستانی آئیڈیالوجی کے لیے تو وہ ایک بیخ کن ہی ثابت ہوئے، ان کو اس کی شاید سمجھ ہی نہ دی، اور انہوں نے پاکستان اور اس کی آئیڈیالوجی کو اپنی انٹکس سے ناقابل تلافی نقصان پہنچایا. تو انہوں نے اس سلسلے میں قائد اعظم علامہ اقبال، لیاقت علی خان اور ہمارے ہیروز جن میں سیف العظم احمد عالم جیسے لوگ شامل تھے، ان کا سارا کچھ ایک طرف رکھ کر اسرائیل کے بوٹ چاٹنے کی کوشش کی. لیکن خوش قسمتی سے پاکستان کی عوام کو اس معاملے میں اتنی آگہی حاصل ہے کہ ابھی تک اس طرح کے سارے غبارے، اس طرح کی ساری کوششیں جو اسرائیل کی اللیگل سٹیٹ کو ریکگنائز کروانے کے لیے کی گئی ہیں بری طرح فیل ہوئی ہیں اور آئندہ بھی ہوں گی. ڈاکٹر احسان بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.